کو جو آئینی عبوری صوبہ کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے میں آگاہ کرنا چاہوں گا. موقف رائے سامنے آئی ہمارے جو پینلسٹ ہے ان کی طرف سے، لیکن بحیثیت صحافی میں گزشتہ 10-12 سالوں سے اسلام آباد کے اندر اس ڈیولپمنٹ کو صوبہ کے حوالے سے، آئینی حقوق کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہے اس کو میں کور کرتا ہوں. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے ہماری قوم کو دیکھ کر، ان کی کنفیوژن کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارا شروع سے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ مطالبہ رہا کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے، آئین میں پاکستان کا حصہ بنایا جائے. اور آج اگر 74 سالوں کے بعد ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم گلگت بلتستان کے 14 لاکھ کے عوام کو پاکستان کے ان کروڑوں آبادی پر مشتمل حصوں کے مقابلے میں لا کر ایک صوبائی سٹیٹس دینا چاہتے ہیں، تو اس کی مخالفت میرے خیال میں بحیثیت صحافی میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کی جانب سے اس پہ تحفظات کا اظہار میرے لیے حیرانگی ہے. میں ایک صحافی کے طور پہ پارلیمنٹ کور کرتا ہوں، سینٹ کور کرتا ہوں، اسمبلی کور کرتا ہوں، ان کے جو جتنی بھی کام کمیٹیز کور کرتا ہوں، میرا دل اس وقت خون کے آنسو ہوتا ہے جب گلگت بلتستان کے وہاں پہ نمائندگی نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر اگر برف باری سے، طوفان سے ایک درخت بھی گرتا ہے، وہاں پارلیمان کے اندر درجنوں سینیٹر کھڑے ہو کر بلوچستان کے لیے حقوق کی بات کرتا ہے، بلوچستان کے لیے آئین کی بات کرتا ہے، وہاں کے لیے انتظامی امور کی بات کرتا ہے. لیکن میرے گلگت بلتستان میں اگر طوفان سے، زلزلہ سے، سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہو، ہزاروں گھر اجڑ جائے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. اگر اس صوبائی آئینی صوبائی خود مختاری کے نتیجے میں سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر اگر آپ کو نمائندگی ملتی ہے تو ہمارے حقوق، ہمارے مسائل، ہماری ایشوز ایوان کے اندر وہاں پہ نمائندگی سے اجاگر ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اور کیا چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو. آج ہر دور میں ہر پارٹی نے گلگت بلتستان کو آئینی طور پر، انتظامی طور پر خود مختار بنانے کے لیے جدوجہد کی، کوششیں کی. خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا PMLN کا، جنہوں نے سردار عزیز صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی اور ایک جو ضخیم ایک دستاویز آپ کے لیے پرووائڈ کیا. آج اگر گلگت بلتستان کو کوئی اختیار ملنے جا رہا ہے، گلگت بلتستان کو سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر نمائندگی ملنے جا رہی ہے، گلگت بلتستان کو NFC سے آپ کو شیئر ملنے جا رہا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ آپ کی علاقے تک اگر اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس دستاویز کی مدون منت ہے. اس کا کریڈٹ میں بالکل مسلم لیگ نون کو دینا چاہتا ہوں. اور میں آج کے اس فورم کے ذریعے یہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں PTI کی گورنمنٹ کو کہ عمران خان نے جو اعلان کیا تھا انہوں نے اس پہ عمل درآمد کر کے اس موومنٹ کو آگے لے کر بڑھا ہے. اور آج گلگت بلتستان کی عوام کو جلد آئینی صوبائی خود مختاری کا سٹیٹس ملنے والا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس آئینی حقوق کے حصول کے لیے جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی بھی صورت اتنی تیزی میں، اتنی پھرتی میں ایسے کسی سٹیٹس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے خوشی محسوس ہوئی کیونکہ میں نے جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی پولیٹیکل پارٹی سے میں نے ملاقات کی. ہمارا جو فورم ہے گلگت بلتستان جرنلسٹ فورم، اس کے نمائندوں نے اپوزیشن سے، حکومت سے اور لائر سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور جو ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا، جو ہماری ملاقاتوں کے دوران جو باتیں ہمارے سامنے آئی وہ حوصلہ افزا ہے. اور ہمارے جو لیجسلیٹو جو قانون بنانے والے یا ایوان کے اندر ہمارے جو منتخب لوگ ہیں اسمبلی کے اندر موجود ہے، ان کی محنت، ان کی سوچ اور ان کی جو تھنکنگ ہے میں دیکھ کر میں بالکل اس قدر مطمئن ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو کسی ماضی کی طرح کوئی ایسا آرڈر نہیں ملنے والا جس کو لوگ کہے کہ ہمیں آرڈر پہ نہ چلا جائے. اس دفعہ آپ کو آرڈر نہیں
آپ کو آئینی طور پر آپ کو کور ملے گا، اگر پریزیڈنٹ کے ذریعے ملے یا جس کے ذریعے بھی ملے، لیکن آپ کو اس دفعہ آئین پاکستان کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جو ہمارے لوگوں کی، ہماری جو گلگت بلتستان کے عوام کی 74 سالہ کا مطالبہ تھا، اس کی جیت ہے، اور میں اس بات میں گلگت بلتستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ابھی آپ نے بات کی گلگت بلتستان اسمبلی کتنی پاورفل ہوگی، کتنا خود مختار ہوگا، ہم نے تمام دیگر جو صوبے ہیں ان کے اسمبلیز کو بھی ہم نے دیکھا، وہاں کے اختیارات کو بھی ہم نے دیکھا، ان صوبوں کے صورتحال کو بھی ہم باریک بینی سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دیگر اسمبلی کو حاصل اور ہماری اسمبلی کو حاصل نہ ہو۔ اس عبوری سیٹ اپ کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز گلگت بلتستان کی حکومت، چاہے ہمارے وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو یا اسمبلی ہو، وہ بالکل اسی طرح پاورفل ہوگا جو دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ یا حکومت پاورفل ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قانون بنانے والے یا منتخب اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی کوششوں کے بعد پہلی مرتبہ جہاں آپ کو لیگل کور مل رہا ہے، وہاں پر انہوں نے آپ کی شناخت اور آپ کی جو ٹیریٹوریل حدود بندی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی اس دفعہ جو ڈرافٹ بننے والا، جو ڈرافٹ اب تک سرکولیٹ ہو رہا تھا، اس میں تبدیلی ہو گئی اور وہ ڈرافٹ بھی دوبارہ سے بننے جا رہا ہے۔ اس میں ایک دو آرٹیکلز کا مزید بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس میں 258 کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس میں آپ کی جو ٹیریٹوریل حدود بندی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے نئے آرٹیکل کا اضافہ ہوا۔ وہ ڈرافٹ بھی جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے ریزسٹنس شو کی اور انہوں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی کہ اس کے اندر آپ ایسی چیزیں نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ اس عبوری آئینی صوبے کے بعد ایسی بات سامنے نہ آئے کہ چند سال گزرنے کے بعد آپ گلگت بلتستان کو اس کی حیثیت ختم کر کے، شناخت ختم کر کے KPK کا کوئی صوبہ بنایا جائے یا کسی صوبے کے ساتھ اس کو ملا دیا نہ جائے۔ اس کے حوالے سے بھی کافی ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو میں بحیثیت کے صحافی یہ سمجھتا ہوں اور اس GB جرنلسٹ فورم کی حیثیت سے اور نمائندے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں جو حقوق ہمیں ملنے والا ہے، ہمیں بالکل ہم اس کے ساتھ حمایت کرتے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے عوام کی اس دیرینہ مطالبے کی جیت ہوئی ہے جو ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور آئین پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اب گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے ساتھ رہے گا اور آئین پاکستان کا بالکل حصہ بنے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔